بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے انسانی عصبی نظام کے جو دو حصے تھے، دو اقسام تھی، مرکزی عصبی نظام اور اطرافی عصبی نظام میں سے مرکزی عصبی نظام کے پہلے عضو دماغ کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج جو ہمارا موضوع مرکزی عصبی نظام کا دوسرا عضو ہے جو حرام مغز کہلاتا ہے، اور انگلش میں اس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسپائنل کارڈ از اے بٹر فلائی شیپ، یہ اندر سے تتلی کی مانند ایک شیپ رکھتا ہے۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ اسپائنل کارڈ ایسے ہمارے جسم کے اندر جو ہے کمر کے سائڈ پہ آ رہی ہے، تو اگر ہم اس کو بیچ سے ایسے کاٹ کے اور اس کو اوپر سے دیکھیں تو اس کا جو ویو ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح کا نظر آئے گا۔ اس کے اندر یہ اس طرح بٹر فلائی شیپ ہے یہ، اور اس کا اندر کا جو حصہ ہے وہ گرے کلر کا ہے اور باہر کا حصہ وائٹ سفید کلر کا ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ اصل میں پورا بنچ ہے۔ اسپائنل کارڈ جو ہے یہ نیورونز کا، اس کے اندر بہت ساری نیورونز جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اسپائنل کارڈ یا حرام مغز جو ہے بیسیکلی یہ کوآرڈینیٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور پیغام پہنچانے دونوں کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ جو نیورون اس تک پیغام لے کر آتے ہیں، خاص طور پر ریفلیکس سیکشن وغیرہ، جس کو ہم اضطراری عمل کہتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو بہت سے ایسے کام ہیں جو اسپائنل کارڈ یا حرام مغز جو ہے وہ جب اس کو تک نیورون لے کر آتے ہیں تو وہ خود ہی ان کا پیغام جو ہے واپس بھیج دیتا ہے، جن میں عمل اضطراری جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو نیورون جو حرام مغز تک لے کر آتے ہیں تو پھر حرام مغز ان کو دماغ تک پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ماڈولیٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور پیغام پہنچانے کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ جس طرح کے دماغ ہے اسی طرح جو ہے میننگیز کی جو تہہ ہے اس کے اندر جو ہے یہ محفوظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو باہر کا حصہ ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، جبکہ اندر کا حصہ جو ہے جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے وہ گرے کلر کا ہوتا ہے۔ اس کو میننگیز کی 3 تہوں کے علاوہ اس کو ایک ہڈی کی تہ سے بھی اس کو سیو کیا گیا ہوتا ہے، محفوظ کیا گیا ہوتا ہے، جس کو ورٹیبرل کالم یا ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 40 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کے اندر سے تقریباً 31 پیر جو ہیں نروز کے بڑے پیر جو ہیں وہ اس سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اس کی تصویر یوں دیکھیں کہ یہ کمر کے اندر اس طرح آ رہا ہے اسپائنل کارڈ، تو اس کے مختلف یوں نروز کے پورے جسم کی طرف جاتے ہوئے پیئرز نکل رہے ہوتے ہیں، جو تقریباً 31 پیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو گرے میٹر ہے بٹر فلائی کلر کا، اس کے اندر جو ہے وہ نیورونز کے زیادہ تر سیل باڈیز ہوتی ہیں، اور اس سے یہ خاص اہم بات ہے، اس سے 2 قسم کی روٹس نکل رہی ہوتی ہیں، جس میں اوپر والی ڈارسل روٹ کہلاتی ہے اور نیچے والی وینٹرل روٹ کہلاتی ہے۔ جو ڈارسل روٹ ہے اس سے سینسری نروز آ رہی ہوتی ہیں۔ سینسری نروز آگے یہ تفصیل جو ہے ابھی انشاءاللہ نروز کے اس میں آ جائے گی۔ سینسری نروز وہ ہوتی ہیں جو جسم کے حصوں سے پیغام لے کر حرام مغز یا دماغ تک جاری ہوتی ہیں، اور موٹر نیورون وہ ہوتی ہیں جو حرام مغز یا دماغ سے پیغام لے کر واپس جو ہے جسم کے اعضاء کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو اوپر والی جو روٹ ہے یہ سینسری نیورونز کی ہے، یعنی یہاں جو ہے جسم سے پیغام آتا ہے اسپائنل کارڈ کی طرف، اور نیچے والی جو روٹ ہے جو وینٹرل روٹ ہے یہ موٹر نیورونز کی ہے، یعنی یہاں سے جو پیغام ہے وہ دماغ کی طرف جسم کے اعضاء کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اسپائنل کارڈ کے بارے میں۔ اگر ہم اس کو کتاب میں دیکھیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اسپائنل کارڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ بٹر فلائی شیپ ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے، وائٹش ہوتا ہے، لانگ ٹیوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موڈیولا اوبلونگیٹا سے نکل رہا ہوتا ہے اور نیچے کمر کے نچلے حصے تک جا رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اندر کا حصہ اس کا جو ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے، باہر کا حصہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، جبکہ اندر کا حصہ اس کا گرے کلر کا ہوتا ہے. یہ بھی میننگیز کی تہوں کے اندر چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بیسیکلی زیادہ کام جو ہوتا ہے وہ ریفلیکسز کا جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. یہ منی کنٹرول سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی آدھا کام یہ خود کرتا ہے اور آدھا کام جو ہے وہ جسم کی طرف بھیج دیتا ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیریفرل نروس سسٹم، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اطرافی عصبی نظام. ٹھیک ہے، یہ جو عصبی نظام ہے اس کے جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی اور کام کرنے کی وہ ہے ورکنگ سسٹم ہے، وہ ہے نیورون. نیورونز جو ہیں یہ پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں، جو کہنا چاہیے کہ دماغ سے اور حرام مغز سے نکل رہے ہیں اور پورے جسم کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اس میں تو ایک ہوتی ہے سیل باڈی، جس کے اندر نیوکلیس اور سائٹوپلازم وغیرہ، مائٹوکونڈریا، رائبوسومز وغیرہ موجود ہوتے ہیں. اس سے کچھ برانچز چھوٹی چھوٹی نکل رہی ہوتی ہیں جن کو ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے ایک بڑی لمبی برانچ نکل رہی ہوتی ہے جو آگے جا کے مزید برانچز میں تقسیم ہوتی ہے، جس کو ایکزون کہتے ہیں. یہ ڈینڈرائٹس جو ہیں ان کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام کو دوسری جسم کے حصوں سے لے کر سیل کی طرف آتے ہیں، سیل باڈی کی طرف آتے ہیں، اور پھر یہ سیل باڈی سے کہنا چاہیے یہ پیغام جو ہے ایکزون سے ہوتا ہو یا تو دوسری نرو کی طرف جاتا ہے یا دماغ اور اسپائنل کارڈ کی طرف جاتا ہے. ایکزون کی جو یہ طے ہے، کہنا چاہیے برانچ ہے، یہ ایک خاص قسم کے خلیوں سے جو ہے ڈھکی ہوتی ہے جن کو شان سیلز کہتے ہیں. جو شان سیلز ہیں ان کے اوپر مائلین کی ایک شیٹ لگی ہوتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جو برقی میسیج یا برقی پیغام آ رہا ہوتا ہے کسی جسم کے حصے سے، اس کو آگے پہنچانے میں مدد دیتی ہے اور اس کو کہیں اور نکلنے سے جو ہے وہ روکتی ہے. تو یہ اگر اسٹرکچر کے حساب سے بات کریں ہم تو یہ کہنا چاہیے کہ نیورون کا اسٹرکچر ہے، اور اس طرح نیورون جو ہے ڈینڈرائٹس سے جسم کے حصوں سے پیغام لے کر اور سیل باڈی سے گزارتے ہوئے اس کو ایکزون سے جو ہے اپنے آگے والی کہنا چاہیے نیورون کو یا پھر دماغ یا حرام مغز کو پہنچاتی ہے. تو یہاں ہم نے نیورون کے 3 حصوں کو دیکھ لیا، خلوی حصہ، ایکزون اور ڈینڈرائٹ. ٹھیک ہے، اگر ہم نیورون کی بات کریں ساخت کے لحاظ سے نیورون کی 3 قسمیں ہیں، یونی پولر، بائی پولر، ملٹی پولر. اگر نیورون سے یہ جس طرح ڈینڈرائٹس کی شاخیں نکل رہی ہیں، اگر یہ ایک شاخ نکلتی ہے تو یہ یونی پولر ہے، اور اگر یہ 2 شاخیں نکلتی ہیں تو یہ بائی پولر ہے، اور اگر 2 سے زیادہ شاخیں نکلتی ہیں تو یہ ملٹی پولر نیورون ہے. انسانوں کے اندر عام طور پر ملٹی پولر نیورون ہی ہوتی ہے، اس لیے یہاں اس کی تصویر دی گئی ہے. افعال کے لحاظ سے اگر نیورون کو دیکھا جائے تو 3 قسمیں، یعنی کام کس طرح کرتی ہیں وہ. یہاں ساخت کے لحاظ سے تھا یعنی بنی کس طرح ہیں، اگر وہ 1 پول کی بنی ہے تو یونی پولر، 2 پول کی بنی تو بائی پولر، اور اگر 3 پولوں کی بنی ہے تو ملٹی پولر نیورون. اور کام کے لحاظ سے، کام کے جو کرتی ہیں اس کے لحاظ سے، اگر سینسری نیورون ہے تو وہ جسم کے حصوں سے پیغام جو ہے لے کر کہنا چاہیے کہ حرام مغز یا دماغ کی طرف لے کر آئے گی، اور اگر موٹر نیورون ہے تو وہ دماغ و حرام مغز سے پیغام لے کر جسم کے حصوں کی طرف جائے گی. اور انٹر نیورون وہ نیورون ہے جو ان دونوں نیورون کے درمیان جو ہے مختلف کاموں کو سر انجام دے رہی ہوتی ہیں.